سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکہ مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دین اسلام کا یہ پیغام کہ ایمان والے ہر ممکن لڑائی جھگڑے سے بچا کرتے ہیں، محبت کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جن لوگوں کو اس بات کا احساس ہے، اس بات کی فکر ہے کہ لڑائی جھگڑا تو درکنار، ایک دوسرے سے جھگڑنا تو دور کی بات ہے، وہ دل میں بھی کوئی بات آ جائے یہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ مسلمان کے دل میں میرے بارے کوئی بات آ جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پیارے آقا سے یہ فرمان سنا، جو سلام میں پہل کرتا ہے نیکیاں زیادہ ملتی ہیں۔ چنانچہ جب بھی ملاقات ہوتی سیدنا علی المرتضیٰ سلام میں پہل کرتے،
حضرت ابو بکر وہ کوشش بھی کرتے لیکن جناب علی المرتضیٰ جلدی سے سلام کر لیتے، زیادہ نیکیاں انہیں مل جاتی۔ اب یہ عادت بن گئی، جب بھی ان بزرگوں نے ملنا ہے سلام میں پہل علی المرتضیٰ نے کرنی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جناب ابو بکر آئے، انہیں پتا تھا کہ جناب علی سلام میں پہل کرتے ہیں، چنانچہ آئے، علی المرتضیٰ نے سلام ہی نہیں کیا۔ ابو بکر نے دیکھا علی نے سلام نہیں کیا، تھوڑا سا رکے، پھر کہا السلام علیکم، جواب آیا وعلیکم السلام۔ اب جناب ابو بکر کو اتنا بھی برداشت نہیں کہ شاید علی المرتضیٰ کے دل میں کوئی بات تو نہیں آ گئی، فوراً آقا کی بارگاہ، یا رسول اللہ، پہلے عادت کے مطابق علی المرتضیٰ سلام میں پہل کرتے، آج سلام میں پہل نہیں کی، بتا دیجئے، پوچھوا دیجئے ان کے دل میں کوئی بات تو نہیں آ گئی؟ اگر بات آ گئی تو میں غلط فہمی دور کر دوں۔ صرف پہلے سلام نہیں کیا۔ آقا کریم نے علی کو بلایا، اے علی بتائیے آپ نے آج ابو بکر کو سلام میں پہل کیوں نہیں کی؟ کہیں دل میں کوئی بات تو نہیں ان کے بارے میں؟ علی المرتضیٰ کہنے لگے، یا رسول اللہ نہیں، پہلے حدیث سنی تھی جو سلام میں پہل کرے گا نیکیاں زیادہ ملیں گی، میں سلام میں پہل کرتا، اور میں نے آپ سے یہ حدیث سنی ہے جو سلام میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ جب سے یہ میں حدیث سنی ہے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ابو بکر کو سلام میں پہل نہیں کروں گا، وہ سلام میں پہل کریں، جنت میں بھی مجھ سے پہلے چلے جائیں۔ یہ دیکھیے اسلام کی محبت، آپس کا تعلق، لڑائی جھگڑے تو دور کی بات ہے، آپس میں جھگڑنا اور کئی دن نہ بولنا یہ تو دور کی بات ہے۔ دل میں بھی کوئی بات آ جاتی کہ فلاں مسلمان کے بارے میرے دل میں بات ہے، اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرتے۔ آئیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، آ کے عرض کرنے لگی، اے علی المرتضیٰ، میرا خامن جھگڑتا رہتا ہے، بلا وجہ لڑائی کرتا ہے، گھر میں آتا ہے بات بھی کوئی نہ ہو، غلطی بھی کوئی نہ ہو، جھگڑا کرتا ہے، یہ شروع کرتا ہے، گھر میں جھگڑا بڑھ جاتا ہے، ہمارے گھر میں اکثر جھگڑا رہتا، وجہ یہ شوہر ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ نے سنا، یہ نہیں کہا یہ تمہارے میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، آپس میں ختم کرو، نہیں، احساس تھا مسلمان جھگڑا کرتے ہیں، چنانچہ اس کے خاوند کو بلایا، شوہر کو بلا کے کہا، اللہ کے بندے میں تفصیل نہیں پوچھتا، میں باتیں نہیں پوچھتا، بس ایک بات کہوں گا، یاد رکھنا جس گھر میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اللہ کی رحمت وہاں سے چلی جاتی ہے، رحمت کا نزول نہیں ہوتا، برکتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے بزرگوں نے فرمایا جب رحمت کا نزول نہ ہو پھر زحمت ہوا کرتی ہے، جب برکت نہ اترے تو پھر بے برکتی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ کیا سبب ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کرنا؟ جہاں کوئی بات بھی نہیں تھی بلا وجہ جھگڑا، اور جھگڑے کو طول دے دینا برکتوں سے خالی ہونے، محرومی کی علامت ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صبح و شام اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ یہ کسی نے خوبصورت بات کی، کہا زندگی تو تھوڑی سی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی تو محبت کرنے کے لیے بھی کم ہے، تھوڑی سی زندگی یہ تو محبت کرنے کے لیے بھی تھوڑی ہے، لوگ اس میں نفرتیں پال لیتے ہیں۔
یہ 4 دن کی زندگی یہ تو پیار کرنے کے لیے بھی کم ہے، اور لوگ اسی میں جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ ایمان والا اللہ کی رضا کے لیے جھگڑے سے بچ جاتا ہے، لڑائی سے بچ جاتا ہے، ایک قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے اس کی عزت نہ رہی، ناک چلی گئی، اس کا کیا، یہ تو پیچھے ہٹ گیا، بزدل ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میری خاطر تو ایک قدم پیچھے ہٹا ہے، دنیا والے کہتے ہیں تیری عزت نہ رہی، میں تجھے دنیا میں عزتیں دے کے دکھاؤں گا، دنیا اور آخرت میں تیرا مرتبہ اونچا کر کے دکھاؤں گا۔ تو یہ اللہ کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑنا، لڑائی جھگڑوں سے بچنا معمولی نہیں، بہت بڑی بات ہے، اونچے درجے کی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ فرمان ہے، اور دوسری جگہ روایت بھی ملتی، حدیث کے بھی یہ لفظ ملتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں ہے کہ آدمی پہ شریعت جلدی کوئی حکم نہیں لگاتی، 100 گناہ بھی کرے، 500 گناہ بھی کرے، اعلانیہ وہ بے حرمتی نہ کرے، اعلانیہ وہ مذاق نہ اڑائے، تو شریعت یہ نہیں کہتی یہ گناہ گار ہے۔ ہاں اس نے گناہ کیا توبہ کر لے، استغفار کر لے، 100 گناہ بھی روزانہ کا چھوٹا چھوٹا ہو گیا، جب تک عادت نہ بنی جان بوجھ کے شریعت اسے گناہ گار نہیں کہتی۔ ہمیں بھی یہ حکم نہیں کہ مسلمان کو گناہ گار کہہ دیں، نہیں نہیں، گناہ کیا کیا پتہ اس نے استغفار کر لیا، توبہ کر لی، اللہ کریم سے معافی مانگ لی۔ اب سنیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بندے کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے، انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے کرتا رہتا ہے، گالیاں نکالتا رہتا ہے، وہ کیا ہے اپنی طبیعت کے مطابق چلتا ہے۔ ہمارا مزاج بن گیا، میری تو طبیعت بڑی گرم ہے، میں بڑا تیز ہوں۔ اللہ کے بندے جہنم کی آگ اس سے بھی تیز ہے، کیا بنے گا؟ اپنی تیزی کرتے اس تیزی کو بھول جاتا ہے۔ نانا اپنا مزاج ٹھنڈا رکھنا ہے، صبر رکھنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے، تاکہ ٹھنڈا مزاج ہوگا اللہ کریم ٹھنڈی ٹھنڈی جنت عطا فرمائے۔ تو دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے جہاں 100 گناہ ہیں گناہ گار نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ایک گناہ اتنا بڑا ہے جو لڑائی جھگڑے کرتا رہے، لوگوں میں فساد کرتا رہے، لوگوں میں پھوٹ ڈلواتا رہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے کرواتا رہے، آپس میں ناچاکیاں کرواتا رہے۔ فرمایا وہ گناہ گار ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ حدیث کا کیا فرمان ہے؟ فرمایا سل من کا تاکا، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جڑنے کی کوشش کر، جو تجھ سے دور ہو تو اس کے قریب ہو۔ کس کے لیے؟ اس کے منہ کے لیے؟ نہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے، اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے ہم مسلمان سے محبت کریں گے، پیدا کرنے والا ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک انسان مسلمان کلمہ پڑھنے والا دوسرے مسلمان سے ملنے جا رہا، اور رستے میں پہنچا تو ایک آدمی مل گیا۔ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں فلاں کلمہ پڑھنے والے سے، اللہ کو ماننے والے سے ملنے جا رہا، ملاقات کرنے۔ ملاقات محبت کی وجہ سے ہوتی، کوئی رشتہ داری بھی نہیں، کوئی کاروبار بھی نہیں، کوئی اور چیز بھی نہیں، صرف ملنا۔ وہ بھی کلمہ پڑھتا، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، صرف اتنی بات۔ سنیے وہ کہنے لگا میں انسان نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ جتنی محبت تو اپنے مسلمان سے کرتا ہے میرے لیے، میں اللہ اس سے بھی زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔
یہ ہے محبتوں کا دین، ہمارے احکامات، ہمارا حکم، ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ محبتیں بانٹنا، پیار بانٹنا، پھول بکھیرنا، کانٹے نہ بکھیرنا، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کرنا، طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں نہ دینا، بلکہ جتنا ہو سکے پیار کرتے رہنا۔ آئیے اب بخاری شریف کے پاس چلتے ہیں، وہاں سے کوئی رہنمائی ملتی ہے۔ سنیے، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا بیان کرتی؟ مصطفیٰ کا حکم بخاری میں مجید، کہنے لگی اے اللہ کے بندو، کچھ لوگ اللہ کو بڑے ناپسند ہیں، حالانکہ یہ حکم جلدی نہیں آتا۔ کیا ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھنے والے اللہ کو ناپسند ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں یہاں فرمایا۔ کیا وہ نفل نہ پڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہے؟ یہ بھی نہیں فرمایا۔ صدقہ خیرات نہ دینے والے وہ اللہ کو ناپسند ہے؟ یہ بھی نہیں فرمایا۔ بھئی کون لوگ ہیں جو اللہ جنہیں پسند ہی نہیں کرتا، اللہ جن سے محبت ہی نہیں کرتا؟ کون اللہ؟ خالق و مالک اللہ۔ کون اللہ؟ پروردگار اللہ، معبود اللہ، جس کی عبادت کی جاتی، جو روزانہ کھلانے والا، رزق دینے والا۔ کون اللہ؟ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا۔ بخاری کے لفظ، وہ اللہ اپنے کچھ بندوں سے محبت نہیں، انہیں پسند ہی نہیں، ناپسند کرتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جو حج نہیں کرتے، جو عمرہ نہیں کرتے؟ فرمایا نہیں، وہ بندے جو لوگوں سے جھگڑتے رہتے ہیں، اللہ انہیں پسند ہی نہیں فرماتا۔ اندازہ لگائیے، دیکھیے بات کہاں تک جاتی ہے۔ ہم سمجھے میاں بیوی کا معاملہ ہے، ہم سمجھے یہ بھائیوں کا معاملہ ہے، اگر اس نے نہیں بلایا میں بھی نہیں بلاتا، کون سی بات؟ یہ آپس کی بات ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے، اگر اس نے مجھے گالی دی میں 2 گالیاں دیتا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ نا اللہ کے بندے، ختم نہیں ہوئی، اوپر تو بات شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ پسند کرے، لڑائی جھگڑے سے بچتے رہیں، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، خوشیاں بانٹیں، آسانیاں بانٹیں، انشاءاللہ ہم لوگوں سے محبت کریں گے، نیلی چھت والا ہم سے محبت کرے گا۔ یہ حدیث ہو گئی، 2 حدیثیں سنائیں، صحابی کا قول سنایا، علی المرتضیٰ کا فرمان سنایا، اب آخر میں حضرت سیدنا دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد کی حدیث پاک، سیاستہ کے لفظ سنیے، آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو میرا امتی کلمہ پڑھنے والا حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، حق تھا اس کا، تھوڑا سا زمین کا ٹکڑا، آدھے مرلے کا، جھگڑا نہیں کیا، اگر میرے بھائی نے قبضہ کر لیا، جھگڑے کی خاطر میں مجھے اللہ عطا کرے، چند 100 روپے اس نے نہیں دیے، میں اگر جاؤں گا جھگڑا کرے گا، اپنا حق چھوڑ دیا۔ سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے کہ کہیں جھگڑا نہ بڑھ جائے، لڑائی نہ ہو جائے، فرمایا اس نے ایک جھگڑا چھوڑا، میں اللہ کا رسول اسے ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کو اللہ جنت کے کنارے اسے محل عطا کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اور پیارے مصطفیٰ کی ضمانتیں کوئی معمولی بات پہ ملتی ہیں؟ نا بڑی بات ہو، مصطفیٰ ضمانت دے رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیے اپنے رویوں پہ غور کیجئے، ہم کتنا جھگڑتے ہیں اور لوگوں کو کتنا معاف کرتے ہیں۔ فرمایا معاف کرو
معاف کرو، درگزر کرو، درگزر کرو۔ ہوگا کیا؟ فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ کریم تمہیں معاف فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔